أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ مگر موسیٰ کی بات اس کی قوم کے کچھ نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانی۔ فرعون اور ان کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں بڑا ہی سرکش تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی 83 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بینات، معجزات، دلائل و براہین دے کر بھیجی، لیکن وہ سب کچھ دکھانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے بات نہیں مانی اور کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، سحر ہے۔ پھر مقابلہ کیا گیا جادوگروں کو بلا کر، اور پھر جادوگر ناکام ہوئے، معجزہ کامیاب ہوا۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزہ آتا ہے اس کے مقابلے میں جادو کہاں ٹھہر سکتا ہے۔ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ کہ مجرموں کو ناگوار گزرے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ان کی قوم کے کچھ نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانی۔ من قومہ فرمایا یہاں پر، اس سے مراد اگر ہے کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، ہا کی ضمیر تو موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل ہے، اور اگر ہا کی ضمیر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاتی ہے تو قوم فرعون ہے، کیونکہ اس وقت مصر میں دو قومیں آباد تھی۔ ایک تو قوم بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسلوں سے جو چلی تھی، اسے بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور دوسری قوم تھی قوم فرعون جسے قبطی قوم بھی کہا جاتا تھا۔ حکمران قوم قبطی اور فرعون کی قوم تھی، اور قوم بنی اسرائیل کو غلام اور مقہور مغلوب کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ یہ دو قومیں اس وقت وہاں پر آباد تھی۔ چونکہ قوم بنی اسرائیل پہلے سے غلامی کی تکلیف برداشت کرتی آ رہی تھی ایک لمبے عرصے سے، اور وہ قوم ایک نجات دہندے اور ایک رسول کے انتظار میں تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچ چکے تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ سب کے سب ان کے اوپر ایمان لائے، سوائے چند لوگوں کے جس کا تذکرہ سورہ قصص میں آیا کہ ہارون کا تذکرہ آیا، ان ہارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ۔ ہارون جو تھا وہ بہت بڑا دولت مند تھا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، فرعون کی قوم سے نہیں تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خزانے دے کر رکھے تھے، اتنے خزانے کہ اس کی خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت ناکافی ہوتی تھی، تو اس نے سرکشی کی اپنی دولت کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، ورنہ زیادہ تر لوگ ایمان لائے، کیونکہ وہ انتظار میں تھے موسیٰ علیہ السلام کے، کوئی رسول آئے، کوئی نجات دہندہ آئے، کوئی مسیحا ان کا یہ آ جائے اور ان کو نجات دلا دے۔ قوم فرعون بڑی سرکش قوم تھی، اور وہ قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھی تھی، ان سے کام لیتے تھے اور ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ایذائیں پہنچاتے تھے، ظلم و زیادتی ان کے اوپر کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو لوگ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، کہا گیا کچھ نوجوان جو قوم فرعون ہی سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم، ان کو خوف تھا کہ اگر وہ ایمان لا لیں گے تو فرعون ان کو چھوڑے گا نہیں۔
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو حق پیش کیا تھا اس کو قبول کرنے والے چند باہمت نوجوان ہی نکلے۔ یہ نوجوان ظاہر بات ہے مصر کی قبطی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان کی رسالت پر ایمان لا کر انہیں اپنا قائد تسلیم کر لیا۔ اور اس میں ان لوگوں کے خوف کا جو تذکرہ آتا ہے کہ صرف چند نوجوان ہی ایمان لائے، سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرعون اور اس مصری قوم کے جو بڑے لوگ تھے وہ اسلام قبول کرنے والوں کے خلاف کیسی ظالمانہ حرکتیں کرتے تھے۔ جیسا کہ آج بھی لوگ، اگر مذہب کی آزادی ہے ہر ایک کو، لیکن وہ آزادی کا استعمال اگر کوئی کرتا ہے ضمیر کی آواز پر تو اس کو کرنے نہیں دینا چاہتے۔ ویسا ہی اس وقت بھی تھا کہ ضمیر کی آزادی کو دبا کر رکھ دیا گیا تھا اور ان کو جو ہے وہ کام کرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ کر جب اسلام میں آئے تو ان کو تکلیفیں پہنچا دی گئی۔ اس وجہ سے بہت ہی کم لوگ جو باہمت تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ حق کی نمایاں ہو جانے کے باوجود بھی اس کو قبول کرنے سے بہت سے لوگ عام طور سے آمدہ نہیں ہوئے، سوائے نوجوانوں کے ایک خلیل گروہ کے جس نے تمام خطرات کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ فرعون سرکش بھی تھا اور حد سے زیادہ ظالم بھی تھا۔ خدا سے سرکشی کے نتیجے میں اس میں ایسا گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا کہ اخلاق اور انسانیت کی تمام حدود وہ توڑ کر وحشیانہ اور بربریت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ یہاں پر اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ہی کم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے، اس خوف کی وجہ سے کہ فرعون ان کو تکلیف پہنچائے گا، کیونکہ وہ حد سے زیادہ گزر جانے والوں میں سے تھا۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر واقعی تم مسلم ہو۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام قوم سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اگر اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے تو پھر اسی کے اوپر بھروسہ کرو، کیونکہ اس سے پہلے سورہ اعراف میں بھی جو اس کا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، کیونکہ قوم بنی اسرائیل پر وہ ظلم و زیادتی کرتے تھے اور ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، مصیبتیں میں ڈال کر رکھ دیا تھا ان کو، غلامی کی میں کئی صدیوں سے جو ہے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی۔ آنے کے بعد بھی اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے آنے سے پہلے ہمارا جو حال تھا ویسا ہی حال تمہارے آنے کے بعد بھی ہے۔ ہم کو جو تکلیفیں پہلے پہنچائی جاتی تھی، ظلم و زیادتی ہمارے ساتھ کی جاتی تھی، ہماری ذلت جو کی جاتی تھی، ویسے ہی آج بھی ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، کوئی تبدیلی ہمارے اس کام میں نہیں ہوئی۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم فيستخلفكم في الارض۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا قوم سے، کہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو ویسے ہی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے جو پہلے پہنچائی جاتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، اور تم کو زمین کی خلافت بخش دے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا، قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ تم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور صبر کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، تو پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس زمین کے وارث بنا دے، اور عاقبت اور آخرت کے حساب سے اور جو ہے وہ متقی کے لیے ہے۔ متقین جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے جو لوگ ہیں انہی کے لیے اچھا مرتبہ اور اچھا مقام ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی تھی تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے وہ کلمات کہے تھے۔ سورہ اعراف 9ویں پارے میں بھی وہ تفصیل آئی اور یہاں پر بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے تو تم بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ظلم کا نشانہ نہ بنا۔ یعنی انہوں نے جب قوم سے کہا کہ تم اگر مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ تم کو کرنا چاہیے اور حق پر تم کو جم جانا چاہیے،
اللہ پر توکل جب آدمی کرتا ہے تو اس کا ذہنی فیصلہ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر دل جمعی کی کیفیت پیدا ہو جانا ضروری ہے۔ یہ اس لیے کہ سازگار حالت میں مومن کا سب سے بڑا دفاعی ہتھیار یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر مکمل طور پر بھروسہ۔ تو اس میں یہ بات جب طے ہو گئی اور اس کی وہ بات جو ہے سمجھا دی گئی قوم کو، تو قوم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں جو ہے تخت مشق نہ بنا دشمنوں کا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ خدا ان ظالموں کو ایسا غلبہ عطا نہ فرما وہ ہم کو اپنی ظالمانہ کارروائیوں کے لیے تخت مشق بنا لیں۔ یہ دعا انہوں نے کی، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور نجات دے دے ہم کو اپنی رحمت سے کہ ہمیں کافر قوم سے نجات دے دے۔ یہ بہترین دعا ہے، اور یہ دعا کو آج ہماری دعاؤں میں شامل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کے موجودہ حالات میں جو جیسے چل رہے ہیں کہ ظلم و زیادتی کی انتہا ہو چکی ہے، ظالمانہ کارروائیاں کیسی چل رہی ہیں، اس کے خلاف جو ہے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بندوں کو رجوع ہونا چاہیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین کہہ کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی جیسی مدد فرمائی تھی ویسی ہی ہماری مدد فرمائیں گے، کیونکہ قوم آج جو ہے پیچھے پڑی ہوئی ہے مسلمانوں کے، اسلام کی مخالفت میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ ظلم و زیادتی کی انتہا نہیں رہی ہے۔ تو ہم کو ان سے ان سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مولا ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کو یہ دعا ہماری دعاؤں میں یعنی ضرور شامل کرنا چاہیے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی پر وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر مہیا کرو اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ مصر میں آپ اپنے اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے چند گھر بناؤ جہاں پر تم نماز کو قائم کر سکو، جو قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو جو ہے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو صوموں اور عبادت گھروں میں جا کر نماز پڑھنا پڑتا تھا، اور ایسا ہی پچھلی امتوں کے ساتھ بھی تھا کہ کہیں پر بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے جس کو صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 6 خصوصیات مجھے جو دی گئی ہے اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ساری زمین میرے لیے جو ہے مسجد بنا دی گئی ہے، میں اور میرے ماننے والے جتنے ہیں جہاں پر چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، زمین کو پاک کر دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب فرعون نے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی اور ان کے عبادت گھروں اور مساجد کو ڈھا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے جو ہے ہدایت فرمائی کہ تم اپنے گھروں کو اس طریقے سے بناؤ کہ وہ قبلہ رخ ہو۔ یعنی استقبال قبلہ کا لحاظ اس وقت بھی کرنا ضروری تھا، یہ شروع سے آ رہا ہے، قبلہ کا استقبال کرنا اور قبلہ رخ کرنا، جو قبلہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے لیے مقرر فرمایا تھا وہ قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری تھا۔ تو قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے گھروں کو بناؤ اور وہاں پر عبادتوں کا اہتمام کرو، یہ جو ہے حکم دیا گیا ہے یہاں پر۔ اور چونکہ اس میں نماز کے ادا کرنے اور قائم کرنے کی بات کی گئی ہے، تو نماز کو قائم کرنا اسے ہی کہتے ہیں جو جماعت کے ساتھ ہو، جو سب مل کر ایک ساتھ اجتماعی طور پر نماز کو ادا کریں۔ یہی سنت موقدہ ہے ہمارے لیے بھی، اور یہ فرض نمازوں کے لیے ہے۔ جو نفل نمازیں ہیں اس کو گھر میں پڑھنا افضل ہے، اور یہی طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ فرض نماز آپ مسجد میں ادا فرماتے اور نفل کو جو ہے گھر میں جا کر ادا فرماتے۔ اور عورتوں کے لیے ان کا بہترین اور افضل مقام ان کا گھر ہے، ان کے گھر کے اندر جو سب سے اندر کا حصہ ہے وہ سب سے بہتر اور افضل ہے عورتوں کے لیے۔ اور مردوں کے لیے جو ہے یہ بات ہے کہ جماعت سے نماز ادا کریں، فرض نماز، اور نفل نماز اگر ہو سکے تو گھروں میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور قبلہ رخ کا اہتمام اس وقت بھی کیا جاتا تھا اور آج بھی ضروری ہے۔ اس میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آخر میں کہہ دیا گیا کہ خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ ابھی نماز کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔
کیونکہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا جو ہے کمیونیکیشن کو بناتا ہے، تو وہ جو ہے اگر قائم کرتا ہے بندہ اپنے رب کے ساتھ اور مالک کے ساتھ، تو پھر اس کو دنیا جہاں میں کامیابیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت کی شکل میں جو ہے نعمتوں سے نوازا جائے گا، جس میں یہی کہا گیا کہ بشر المومنین، خوشخبری مومنوں کے لیے، مطلب یہی ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں بہترین زندگی حیات طیبہ عطا کی جائے گی، اور آخرت میں جو ہے تمہارے لیے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار ہے جنت کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔